السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 26 اپریل 2024 مطابق 16 شوال 1445 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے ذکر انبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 70۔ مضمون نگار ہے مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیمار رہے۔ اس سے پہلے ہم مختلف دنوں کی بیماری کا حال لکھ چکے ہیں۔ موت کے وقت کی حالت کو نزع کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نزع کی حالت طاری ہوئی اور آپ نے بھی موت کی سختی برداشت کی۔ آخری دن کا حال الرحیق المختوم کے حوالے سے نیچے پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر نزع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ نے آپ کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر کے دی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اور درود نازل فرمائے۔ دوسرا مضمون ہے اصلاحیات، بچوں میں تقوی کیسے پیدا کیا جائے۔ مضمون نگار ہے مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ہر صحیح سمجھ رکھنے والے والدین اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں۔ حالات میں جیسے جیسے بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے اور برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے والدین کی یہ فکر مندی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بچوں کو برائی سے روکنے اور غلط راستوں پر چلنے سے بچانے والی اصل چیز تقوی کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت بچوں میں پیدا ہو جائے تو ان کے لیے نیکیوں پر چلنا اور برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ یہ صفت بچوں میں پیدا کیسے کی جائے۔ ہماری رائے میں اگر ہم 2 چیزوں کا خیال کر لیں تو اس حوالے سے کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، ہم اپنے بہت سے اعمال اور حرکتوں سے بچوں کو غیر شعوری طور پر یہ احساس دلائیں کہ ہم ایک ایسی ہستی سے ڈرتے ہیں اور اس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ یہ بات انہیں بتانی نہیں ہے بلکہ محسوس کرانی ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جبکہ بچہ ہماری گفتگو سن رہا ہو اس طرح کے جملے بولتے رہا کریں کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی طرح میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ جب ماں باپ اپنی گفتگو میں بار بار اس طرح کی بات کہیں گے تو بچے کے ذہن میں لاشعوری طور پر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرے ماں باپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتے بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں۔ نمبر 2، جب ہم اپنے بچوں کو کسی غلط کام یا بری بات سے منع کریں تو اس طرح نہ کہا کریں کہ بیٹا ایسا نہ کرو، تمہارے والد دیکھ رہے ہیں یا تمہاری والدہ دیکھ رہی ہیں یا فلاں فلاں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جب فلاں دیکھ رہے ہو تو گویا مجھے اس چیز سے بچنا ہے، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ ہم بچوں کو یہ چیز نہیں سکھاتے ہوں گے لیکن بچہ ہمارے اس طرز عمل سے خود بخود یہی سمجھے گا۔ اس کے بجائے ہمیں بچوں کو کسی برائی سے روکنے کے لیے 2 طرح کی باتیں کہنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ گندا کام ہے، یہ بری عادت ہے، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے۔ دوسری یہ کہ بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر آپ ایسا کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ ہم اپنے طرز عمل سے بچوں کو یہ احساس دلا دیں کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ اگر کسی کی ناراضگی یا رضامندی کی پرواہ ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہی احساس ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کر دے گا۔
تیسرا مضمون ہے فکر و نظر۔ آئیے صحابہ کی ایک سنت پر عمل کریں، اپنے گھروں میں مسجدیں بنائیں۔ مضمون نگار ہیں مولانا احمد الیاس نعمانی۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معروف انصاری صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ وہ عمر دراز ہوئے تو ان کی نگاہ جاتی رہی، جس کی وجہ سے اپنے محلے کی مسجد تک جانا بھی ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے گھر تشریف لا کر اس کے ایک حصے میں نماز پڑھ لیں تاکہ پھر میں اسے اپنی مسجد بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ ان کے گھر تشریف لا کر آپ نے ان سے دریافت کیا کہ نماز کہاں پڑھنی ہے۔ انہوں نے گھر کے ایک حصے کی جانب اشارہ کیا۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ گھر کے اس حصے کو حضرت عتبان نے اپنی مسجد بنا لیا۔ بخاری شریف 425، مسلم شریف حدیث نمبر 33۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عتبان کے علاوہ کچھ دوسرے صحابہ و صحابیات نے بھی اپنے اپنے گھر کے کسی حصے کو گھر کی مسجد بنا لیا تھا، یعنی اس حصے کو نماز اور نماز جیسی عبادتوں کے لیے خاص کر لیا تھا۔ صحابہ کے علاوہ تابعین، تبع تابعین اور بعد کے بہت سے علماء کے یہاں بھی یہ معمول ملتا ہے۔ اپنے گھر کے ایک کمرے یا کسی اور حصے کو نماز وغیرہ کے لیے خاص کر لینے کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس حصے میں مکمل یکسوئی کے ساتھ دیر تک عبادت کر پاتا ہے، جبکہ اگر ایسا نہ ہو تو عام طور پر گھروں میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی اور ماحول ایسا نہیں ملتا کہ انسان دیر تک عبادت کر سکے۔ لیکن ایسی گھریلو مسجدوں میں جب گھر کے بڑے چھوٹے مل کر ایک جگہ عبادت کرتے ہیں تو اس سے بہت پاکیزہ ماحول بنتا ہے، طبیعتیں خیر کی جانب آمادہ ہوتی ہیں، عبادتوں میں دل لگتا ہے، بڑے تو بڑے بچوں کے اندر بھی عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے جڑنے کا ذوق تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں گنجائش ہو تو ہمیں بھی گھر کا کوئی کمرہ یا حصہ نماز، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے خاص کر لینا چاہیے۔ وہاں ہم کسی طرح کا فرش بچھا لیں، گھر کے تمام افراد وہیں نماز پڑھیں، وہیں بیٹھ کر تلاوت کریں، تسبیح و مناجات کریں۔ نمازوں کے بعد یا کسی اور وقت وہیں گھر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کچھ دینی گفتگو کر لیں، کسی دینی کتاب سے دین کی باتیں سنا دیں، اسی جگہ جمع کر کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت بھی کریں۔ امید ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے گھروں میں بھی عبادت اور اللہ کی جانب رجوع کا ایک ماحول ضرور بنے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ گھر کے اندر ایک اچھی دینی فضا بنے گی اور گھر کے افراد زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں گے۔ آخری مضمون ہے ووٹ ضرور ڈالیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم مسلمانوں کی بڑی تعداد ووٹ کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جمہوری ملکوں میں ووٹ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، ووٹ ضرور ڈالیں۔ ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سستی اور غفلت میں ووٹ ڈالنے نہیں جاتی۔ بہت سے لوگ تو گھروں میں پڑے رہتے ہیں اور نکلنے کی زحمت نہیں کرتے، اس لیے خدا را اس بار ووٹ ضرور ڈالیں۔ اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کے یہ کام لازمی طور پر کریں۔ گھر کی خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ان کے بھی ووٹ ڈلوائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، کوشش کریں کہ ہمارا ووٹ کامیاب ہو، ضائع نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے سوچنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، اللہ پاک سے اچھے نتیجے کی دعا بھی کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔